ایک باپ تھا، اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیٹی جوان ہے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے تو میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی ضرور لینا چاہیے۔ اس نے کہا کل کو اپنے خاوند کے گھر میں جائے گی، اس کے گھر کی حفاظت کر پائے گی کہ نہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی ضرور آپ امتحان لیں۔ تو باپ نے بیٹی کو کچھ رقم دی اور کہا بیٹا ایسی جگہ پہ چھپانا جہاں کسی کو ملے۔ 4 دن ہفتہ گزرا، پھر بعد میں اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو کہا جہاں پہ بیٹی نے وہ پیسے چھپائے تھے وہ لے کے آ۔ تو بیوی گئی، سارے گھر کو دیکھا، نکر چھانی، لیکن وہ پیسے نہیں ملے۔ کہا وہ تو نہیں ملے۔ اس نے دوبارہ بیٹی کو قریب کیا، کہیں خود رکھ کے نہ بھول گئی ہو، بچپنے کی عمر ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیز نہ کھا لی ہو۔ تو کہا بیٹا تجھے پیسے دیے تھے؟ کہا جی ابا جی دیے تھے۔ کہا وہ لے کے آؤ۔ تو وہ بھاگ کے گئی اور وہ پیسے لے آئی۔ بڑا پریشان ہوا، ماں بھی پریشان تھی۔ ماں تو گھر کی ایک ایک نکر کو جانتی ہے کہ میری اولاد کہاں تک جا سکتی ہے، لیکن پریشان تھی، میں نے تو ڈھونڈا مجھے ملی کوئی نہیں۔ کہا بیٹا تو نے چھپائے کہاں پہ تھے؟ تو وہ بھاگ کے گئی اور طاق سے قرآن اتار کے لے آئی۔ کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا ابا جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ چھپانا جہاں کوئی دیکھے نہیں۔ ایک یہی تو چیز ہے جسے ہمارے گھر میں کھول کے کوئی نہیں دیکھتا۔ تو پھر جب قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو جادو نہ ہو، ٹونے نہ ہو، نظر بد نہ ہو، اسیب نہ ہو، پھر رزق کے اندر تنگی نہ ہو۔ مجھے بتائیے ایک گھر وہ جہاں دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، حشرات الارض بلوں سے باہر نکل کے اپنے رب کی تسبیح بولتے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ دولت مند خواب غفلت کے خراٹے لیٹا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف وہ گھر کہ چھت تو کچی ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ماں بھی مصلے پہ نظر آتی ہے، باپ بھی پہلی صف میں کھڑا نظر آتا ہے، بیٹی بھی مصلے پہ نظر آتی ہے۔ تو اس پکے گھر سے وہ کچا گھر بہتر نہیں ہے کہ جس کے اندر رب کے قرآن کی تسبیح بولی جاتی ہے، جو رب کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہا ہم نے تو باہم تمہارے لیے قرآن اتارا تھا، اب تمہارا مقدر، تم نے اس کو سینے کے اندر قبول کتنا کیا۔